نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نہ سارے معجزات ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، اور ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کے حضور کی تعریفیں کرتے تھے کہ میرا بھتیجا ہے، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہو، ہے کبھی امانت میں خیانت کی ہو، ہے کبھی اس کے اندر کوئی نقص دیکھا ہو، وہ تعریفیں، وہ خوبصورتیاں، وہ رعنائیاں۔ لیکن جب حضور نے اعلان نبوت کیا نا، اب وہ جو خواہشات نفسانیاں تھی نا، وہ جو باطن کے اندر خواہشات مچلتی تھی، میں سردار ہوں، میرے ڈھیر سارے غلام ہونے چاہیے، میں کسی کو اپنا داماد قبول نہیں کرتا، لہذا بیٹی کو زندہ دفن کروں گا، میں یہ کیسے قبول کر لوں کہ غریب آدمی میرے برابر میں آ کے بیٹھ جائے، برادری کی اونچ نیچ کیسے چھوڑ دوں۔ کل تک کہہ رہے تھے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ حسین ہیں، آپ باوقار ہیں، ہر چیز بیان کر رہے تھے، اور جیسے ہی کہا حضور نے کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، جب ماننے کی باری آتی ہے نا، ماننے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑی پر تشریف فرما ہے، اور کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اونچی پہاڑی تھی، اس طرح کوئی آدمی یہاں دیوار پہ اوپر کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ تو اس طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ادھر بھی دیکھ رہا ہے، ادھر بھی دیکھ رہا ہے۔ اونچی پہاڑی پر حضور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ پہاڑی کے اس پار دشمن ہے اور وہ تیاری کر کے آ چکا ہے، تم پر حملہ آور ہو جائے گا، کیا میری بات مان لو گے؟ دیکھا نہیں تم نے، میں کہہ رہا ہوں دشمن ہے، تسلیم کرو گے؟ سارے مکے کے لوگ جمع تھے، کہنے لگے کیوں نہیں مانیں گے، آپ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلا ہی نہیں۔ یہ خاص پیغام حسین کانفرنس میں عرض کرنا ہے آپ کو، بھئی میں اگر کہوں کہ اس طرف دشمن آ گیا ہے، تم نے نہیں دیکھا، میری زبان پر اعتبار کرتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ صادق اور امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، خیانت کی نہیں، 100% یقین ہے، مان لیں گے؟ یہ بات ماننے کو تیار ہیں، یہ بات تسلیم کرنے کو تیار ہیں کہ آپ صادق اور امین ہیں، تو حضور نے فرمایا جس زبان سے تم یہ ماننے کو تیار ہو نا کہ اس طرف دشمن کھڑا ہے حملہ کر دے گا، اس زبان سے یہ بھی مان جاؤ کہ میں اللہ کا سچا رسول بن کے آیا ہوں۔ آپ میری بات کو سمجھیں، تھوڑی دیر پہلے بیک وقت کہہ رہے ہیں بالکل آپ جو کہتے ہیں حق اور سچ ہے، اور اب جب کہا میں رسول ہوں مان جاؤ، تو معاذ اللہ تعالیٰ ابو لہب کہنے لگا آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا تھا، طرح طرح کی بولیاں بولنے لگے۔ جب مفادات پر چوٹ لگتی ہے، جب خواہشات نفس کو چھوڑنا پڑتا ہے، جب ذرا اپنی طبیعت پر کچھ چیزیں بوجھ بنتی ہیں، میرے اصحاب قبلہ عالم فرمایا کرتے تھے ہمارے دشمن جب ہم پر تنقید کرتے ہیں تو کئی باتیں غلط بھی کرتے ہیں لیکن کچھ باتیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اسی وقت اٹھ کے قبول کریں، تسلیم کریں کہ جناب یہ بات جو آپ نے کیا یہ بالکل ٹھیک ہے، میں کھلے دل سے اس کو قبول کرتا ہوں۔ اتنی جرت کون کرے، اتنی ہمت کا مظاہرہ کون کرے؟ وہ چیزیں جو ہمارے نفس کی خواہش کے خلاف ہوتی ہیں ہم قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، لیکن جو مزاج دین ہمیں عطا کرتا ہے، وہ دین ہمیں یہ عطا کرتا ہے کہ جب تم یہ دیکھو نا کہ بات جو ہو رہی ہے وہ بات ٹھیک ہے، اگرچہ میرے مفادات کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میرے نفس کی خواہش کے بھی خلاف ہے، اگرچہ میری سرداری کے بھی خلاف، ہو سکتا ہے میرا مالی نقصان بھی ہو، لیکن چونکہ ٹھیک ہے لہذا مجھے قبول کر لینی چاہیے۔ یہ جرت پیدا کرے اپنے دل کے اندر، یہ طاقت پیدا کرے، یہ آج کا پیغام ہے۔ آپ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان کیا، تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسئلے میں عورتوں کے مہر کے متعلقہ، جو حق مہر ہوتا ہے خاتون کا، اس کے متعلقہ جناب عمر نے کوئی مسئلہ بیان کیا۔ تو آپ جمعہ پڑھا کے باہر نکلے تو ایک خاتون کھڑی تھی دروازے پر، کہنے لگی امیر المومنین حد ہو گئی ہے، آپ عورتوں کو مہر لینے پر پابندی لگا رہے ہیں، اتنا لینا اتنا نہ لینا، اور اللہ رسول نے کھلی اجازت دی ہے جتنا مرضی لے لیں۔ اس خاتون نے دلائل پیش کیے۔ اب امیر المومنین کے سامنے ایک تو ہے کہ عام مرد کے سامنے عورت بات کرے تو لوگ قبول نہیں کرتے، اور 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور جس کے بارے میں معروف ہے کہ ان کا درہ ہر وقت چلتا ہے، اس خاتون نے جناب عمر سے کہا کہ جناب مسئلہ یوں ہے، آپ نے یوں بیان کیا ہے۔ اب ارد گرد لوگ کھڑے تھے، کسی نے یہ نہیں کہا گستاخ معاذ اللہ تو کیا کہہ رہی ہے، امیر المومنین کے سامنے کلام کرتی ہے۔ بات حق تھی، کسی نے جرت نہیں کی۔
ایک شخص حضرت عمر سے کہنے لگے حضور آپ کچھ بولتے کیوں نہیں, کچھ تبصرہ کریں. فرمانے لگے بولنا کیا ہے, ایک مرد نے خطا کی ہے اور ایک عورت ٹھیک کہہ رہی ہے, اس کی بات درست ہے, میں کھلے دل سے قبول کرتا ہوں. نفس پر گرچہ چوٹ لگتی ہے اسے قبول کریں. کیوں حق کے معاملے میں ہمارے حضرت صاحب بندے بڑے اچھے ہیں, قبلہ بڑے نفیس آدمی, اور جناب ان کی طبیعت بڑی اچھی ہے, تو پھر آپ قبول کر لیں ان کی بات کو. کہتے ہیں آپ دعا کریں میرے لیے میں قبول کر لوں, آپ دعا کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. اور خدا کے بندے جسے تم ٹھیک سمجھ رہا ہے اس کی بات کو قبول کر, اس بات کا قائل ہو جا, اس پر عمل کر. ہمارے مزاجوں میں وہ جو نفسانی خواہشات کا غلبہ ہے آج بھی پوری طرح وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے, ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہوتے. حق حق ہوتا ہے, اور جب حق واضح ہو جائے پھر نفسانی خواہشات کو نہ دیکھو. نفس ایک بچے کی طرح ہے, اس کی ایک بات مانو گے دوسری خواہش کرے گا, دوسری بات مانو گے تیسری خواہش کرے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے, مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تعلیم امت کے لیے, صرف ہمیں سمجھانے کے لیے, ورنہ تو معصوم عن الخطا ہے. محبوب اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ مجھے اس خواہش سے بچانا جو ایک اور خواہش میں مبتلا کر دے, اس خواہش سے بچانا جو خواہشات کے دروازے کھول. ہم اپنے نفس کو لے کر دین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے. میری برادری کہتی ہے کہ شادی میں ڈھول بجے گا, تماشا ہوگا, اور اللہ رسول کہتے ہیں کہ اس میں شریعت کا بول بالا ہوگا, پتا چلے گا جیتتا کون ہے. میری اولاد کہتی ہے کہ اس راستے جانا ہے, رب رسول فرماتے ہیں اس راہ پہ جانا ہے. نفس کی خواہش اور ہے, اللہ رسول کا حکم اور ہے, ہم اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتے. معافی مانگنی پڑ گئی ہے ایک بندے سے. ہماری جو بنائی ہوئی قبیلے اور برادریوں میں اونچ نیچ ہے اس کے حساب سے ہم بڑے قبیلے سے ہیں, وہ چھوٹی قبیلے سے ہم نے جو بنائی ہے, ورنہ تو قبیلے فقط تعارف کے لیے ہوتے. معذرت کرنی پڑ گئی ہے, لیکن کمال ہے ہمارے مزاج میں وہ پیدا ہو. اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے تھوڑی دیر اپنے نفس کو کچلے. ممکن ہے ایسا ہو, کرتے ہی نہیں ایسا, مزاج نہیں بنایا. ہمارے نفس کی خواہش کے مطابق اگر چلے پھر سارا. آپ یقین کریں لوگ استادوں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں, پیروں کے پاس جا کے عزتیں اور پروٹوکول ڈھونڈتے ہیں. ایسی جگہوں پہ جہاں پروٹوکول دینے کی باری تھی وہاں بھی لینے کے چکر میں پڑ جاتے. دینی کاموں میں اگر 4 لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے کیے جاتے ہیں نا, یہاں دینی کام کر لو, تو وہاں جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. دینی کام تو کرنا ہے پر آگے کون لگے گا, دینی کام تو کرنا ہے پر اس میں سربراہی کس کو ملے گی, دینی کام تو کرنا ہے اس میں نام کس کا ہوگا, اس میں بڑا قد کس کا شمار کیا جائے. اس طرح قومیں آگے بڑھتی ہیں. اہل حق کس طرح ہوتے ہیں, سب سے آگے اپنے نفس کو رکھا جائے اور پھر انسان کا انقلاب آ جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری, میں قربان اس شخص پر, سیدنا ابو ذر غفاری اس امت کے درویش فقیر, ایسا شخص جس کے بارے میں محبوب نے فرمایا زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں. اتنا بڑا آدمی زندگی فقر و فاقے میں گزار دی, اپنے مزاج پر طاری کر لی چیزیں کہ بس وہ سادگی جو ہمیں ہمارے رسول نے سکھائی ہے اسی میں رہنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری گفتگو ہو رہی تھی, بات چیت ہو رہی تھی, جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محب کلام تھے. حضرت بلال نے اپنے آپ کو سمجھا لیا تھا کہ میں دروازہ رسول کا گدا ہوں. کچھ لوگ نا غلام بے دام ہوتے ہیں, بے دام. ہمارے ہاں نا کچھ لوگوں کا پروٹوکول ہوتا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک جھاڑو دے رہے ہوتے ہیں, خدمتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو صحیح معنوں میں بتاؤں تو اصل حقدار وہ ہوتے ہیں لوگ, اصل ڈیوٹیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں. حضرت بلال حبشی نے طے کر لیا تھا کہ میں نے نوکری کرنی اور توجہ سے کرنی ہے. اور میں آپ کو دل کی بات بتاؤں, میں نے بڑے کیمرے دیکھے اپنی زندگی میں, میں نے بڑا کچھ دیکھا تھوڑے وقت میں. میں آپ سے عرض کروں وہ بڑی مزیدار زندگی ہوتی ہے جس میں انسان تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, جس میں نا بہت سارے کام ہیں. میں تھوڑے دن پہلے ایک جگہ جماعت کرانے کے لیے کھڑا ہوا, ایک صاحب نے جماعت کی ویڈیو بنانی شروع کر دی. بعد میں مجھے دوست بتانے لگے وہ خدا کے بندے, عبادت تقریر میں کبھی رونا آ جاتا تھا, دعا میں رونا آ جاتا تھا, میں نے ضبط کرنا شروع کر دیا, چھوڑ دیا. لوگ آنسو بیچنے لگ جاتے, پیر صاحب رو پڑے. پیر صاحب کس بات پہ روئے؟ او خدا کے بندو, پیر کو معافی لے لینے دو اللہ رسول سے, اپنے لیے اپنے سنگیوں کے لیے اللہ کے حضور اسے آنسو بہانے دو. کوئی چیز تو کیمرے سے باہر رہے,
कुछ चीज तो, क्या खूबसूरत लफ्ज है मौला अली शेर खुदा के, फरमाते हैं उसे मुबारक हो जिसे थोड़े लोग जानते हैं, उसे मुबारक हो। से सबूत न पुछो मैथो, पलाए नजरे करम कद होई, ए मैं जाना या दिल बर जाने गैर न जाने कोई, मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न टोई, ये ते वासफ यार ने नजर जो की थी ते वासफ वासफ ही हुई। ये तो उसका फैसला है, हमारे लिए मकाम शुक्र है, हर मकाम पर शुक्र गुजार हैं, आजिज़ी करते हैं। लेकिन जो मुआशरे का माहौल बन गया, यानी एक बंदे से भी आप बगैर कैमरे के मुलाकात ही नहीं कर सकते। वो ज़ियारत करने आता है और वो साथ कहता है 30 सेकंड का मैंने क्लिप भी बनाना है, तो ज़ियारत हो गई, खत्म हो गई बात। ये कौन सी ज़ियारत है जो तूने कैद भी करनी है साथ? खुदा का खौफ करें, क्या किस तरफ हम जा रहे हैं? बहरहाल आमदाम बरसरे मतलब हजरत बिलाल हबशी ने तय कर लिया था अपनी जिंदगी में सादगी, पीछे पीछे रहना है। वो शोहरत से बचने वाला पीछे पीछे रहता है, और मेरा जी चाहता है सारी गजलें उस जालिम के नाम करें। कुछ लोग तय कर लेते हैं मैंने पीछे पीछे रहना है, उनके ऐलान किए जाते हैं, बुलाया जाता है, फिर भी पीछे निकल जाते हैं। जो अर्ज करना चाहता हूं, हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने तय कर लिया था। एक दिन किसी बात में ना हो जाता है राय का इख्तलाफ, राय के इख्तलाफ को कभी मुखालफत ना बनाए, अपनों से इख्तलाफ हो तो इख्तलाफ राय रखे, राय दे हुक्म कभी ना दे। हमारे यहाँ लोग हुक्म देते हैं, राय नहीं देते, बाद में इधर उधर बैठ कर शिकवे करते हैं, दसो जी मेरी मन्नी नहीं, वो भी तेरे से मशवरा लिया था, कबूल भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है, खत्म होगी बात। किसी बात में जनाब अबू ज़र गिफारी का हजरत बिलाल हबशी का राय का इख्तलाफ हो गया। हजरत बिलाल हबशी गुलाम है, जनाब अबू ज़र बड़े कबीले से, तो जनाब अबू ज़र गिफारी ने बात करते करते हजरत बिलाल को कह दिया, ओ अबशन के बेटे, थे भी वो अबशन के बेटे, लेकिन हजरत बिलाल के दिल को तकलीफ हुई। बाज लोग कहते हैं मैंने सच ही बोला है, सच अपने बारे में बोलना, तू दूसरों के बारे में सच बोलता है, अपने बारे में बोल, सिर्फ तू दूसरों के लिए बोले। ओ जी मैंने सच ही तो बोला था, सच बोलने की भी हिकमत है, सच बोलने की सबसे बड़ा सच किसी को अल्लाह की तरफ बुलाना है। और मेरा रब फरमाता है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, किसी को अल्लाह की तरफ भी बुलाओ तो दानाई के साथ बुलाओ, हिकमत के साथ। सबसे बड़ा सच भी बोलो तो दानाई के साथ बोलो। तूने सच बोला है और तूने लोगों का कलेजा चीर के रख दिया है, ये क्या अंदाज हुआ तेरा सच बोलने का, ये क्या तरीका हुआ? हजरत सैयदना बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब अबू ज़र गिफारी ने कहा अबशन के बेटे, बात सच्ची थी। हजरत बिलाल को तकलीफ हुई, कोने में बैठ के रोए, और गुलाम रोए और आका को खबर ना हो, तड़पे जो हम यहां तो मदीने खबर गई। हुजूर अलैहिस्सलाम पता चला, महबूब ने मिंबर सजाया। हुजूर की आदत थी नॉमिनेट करके इस्लाह नहीं करते थे, बाय नेम नहीं, नामजद करके नहीं, ओवरऑल बात कर देते, समझने वाले समझ जाते। हुजूर फरमाने लगे लोगों को क्या हो गया है, मैंने तो जाहिलियत की सारी बातें पांव तले रोन दी थी, अभी भी कहते हैं बिलाल को अबशन का बेटा। हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं बाकी तो कोई ना समझे तो मैं समझ गया। बड़ा मुश्किल होता है मजमों में उठ के माफी मांगना। हमारे यहाँ बाद लोग माफी भी इस तरह मांगते हैं कि यूं लगता है गन भी साथ पकड़ी हुई है, माफी दो वरना गोली मार दूंगा। माफी मांगने का भी तरीका सलीका नहीं आता, और दुनिया में कुछ ऐसे नफ्स परस्त हैं, इनको उस्तादों से माफी मांगने पड़ी तो नहीं मांग सकते, मशाइख से माफी मांगने आती है तो नफ्स के बंदे बन के नफ्स की गुलामी करते हैं, लेकिन अपनी इज्जत की जगहों को भी दुरुस्त नहीं करते। कितना बड़ा मुजरम है जो बाप से भी माफी ना मांग सके, जो मां से भी ना कह सके मैं गलती कर गया था। इतनी बड़ी नफ्स परस्ती, तूने आका बना लिया अपने नफ्स को अपना। मजमों में माफी मांगना, एतराफ करना, हक को कबूल करना, अपने नफ्स को ज़िबा करना। हजरत अबू ज़र गिफारी मजमे के बीच उठ के खड़े हुए, चमकता दमकता चेहरा, कबूलियत हक का जज्बा, अपने नफ्स को चीर देना और उस पर पांव रख के रब रसूल का कुर्ब हासिल करने का जायका। जनाब अबू ज़र गिफारी हजरत बिलाल के करीब गए और फिर उनके सामने लेट गए, रो के कहने लगे अबशन के बेटे उठा अपना पैर और रख मेरे सीने पे। मैं इस कौम को बताना चाहता हूं कि था तो तू हबशन का बेटा, पर जब से मदीने वाले का कलमा पड़ा है कायनात में इज्जत वाला हो गया है। ये देखो किसने जर्रों को उठाया और सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया और दरिया कर दिया, किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्र यतीम
اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. ہمارا نفس کی خواہش بچی, رشتے نہیں بچے. ہمارے نفس کی خواہش بچی, تعلقات نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, ہمارے اپنے نہیں بچے. نفس کی خواہشیں بچی, مال جمع ہوا, دیانتداری نہیں بچی, وعدوں کی پابندی نہیں بچی, تجوریاں بھر گئیں, روحیں اجڑ گئیں. بددیانتی سے, رزق حرام سے کمایا ہوا مال, کاریں, کوٹھیاں, بنگلے بن گئے, باطن اجڑ گیا. اس لیے کہ نفس کی خواہش پوری کی. نفس کے سامنے اگر انبیاء کی بھی تعلیمات آئیں, لوگوں نے تکبر کیا, قتل تک کر دیا نبیوں کو, لیکن اپنے نفس کی خواہش کے خلاف جانے کو تیار نہ ہوئے. خدارا واپس آ جاؤ, خدارا. وقت آیا, یہ وقت بدلتا رہا, یہ دور تبدیل ہوتا رہا. لوگوں نے اپنی بادشاہیاں قائم کرنے کے لیے بڑے بڑے قتل کیے. ہلاکو خان نے انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے. لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے, جبر کیے, خوف اور ہراس پھیلایا. اپنے اقتدار پکے کرنے کے لیے بڑے بڑے جبر کیے. پھر کیا ہوا؟ ایسی ایسی بیماریاں لگی جن کے علاج ہی کوئی نہیں تھے دنیا میں. بھری ہوئی تجوریاں, پیسے باہر گر رہے ہیں, پر ڈاکٹر کہہ رہا ہے تیرا مرضی وہ ہے جس کا علاج ہی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون سے جب لوگ ٹکراتے پھر پاش پاش ہو جاتے ہیں. وقت گزرا, ٹائم یزید کا آیا. وقت گزرا تو ٹائم عبید اللہ ابن زیاد کا آیا, ٹائم شمر کا آیا. 1450 سال گزرنے کے بعد اس ہزاروں کے مجمع میں سے ایک ایک بچے کو حدیث یاد ہے کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بتاؤ, یزید کو نہیں آتی تھی, شمر کو نہیں پتا تھا, کلمہ تو پڑھتے تھے نا, یہ عبید اللہ ابن زیاد کو نہیں پتا تھا. نبی پاک علیہ السلام کے کندھوں پر حسنین رہے, ان سب کو پتا نہیں تھا. یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ وہ حسنین کریمین ہیں جن کو حضور سونتے تھے, فرماتے تھے یہ میرے پھول ہیں دونوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول. آج 1450 سال گزرنے کے بعد امت کو حدیث آتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا, جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان کہلاتے تھے. 10 محرم کو جمعے کا دن تھا. امام حسین امامہ باندھ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو ایک شخص اندر سے بول کے کہنے لگا حسین تقریر لمبی نہ کر, ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیوں, سامنے وہ شخصیت کھڑی ہے جس پر ابھی درود پڑھیں گے نماز میں, اللہم صلی علی محمد وعلی, ابھی درود پڑھیں گے حسین ابن علی پر, ابھی شہید کر کے ابھی درود پڑھیں گے. وہ سامنے کھڑے, اور امام حسین کا ایک جملہ تاریخ نے یوں لکھا ہے کہ شاید ریت کے ذرے بھی تڑپ گئے. امام علی مقام فرمانے لگے مجھے غور سے دیکھو, تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں, تم جانتے ہو میں کون ہوں. نبی پاک نے فرمایا تھا یہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے. تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں. سامنے امام حسین کھڑے, فرمایا مجھے جانتے ہو, اور امام علی مقام فرمانے لگے میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں, اور آج کے بعد تمہیں کسی نبی کا کوئی نواسا نہیں ملے گا کیونکہ نبی پاک آخری نبی ہیں. اور جب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کسی نبی کی اولاد کیسے ہوگی. تمہیں آج کے بعد کسی نبی کے نواسے کی زیارت نہیں ملے گی. میں کیسے آپ سے یہ بات آپ کو عرض کروں کہ سامنے حسین ابن علی بھی ہوں تو لوگ نفس کی خواہشیں پوری کرتے ہیں, لوگ اپنی کرسیاں پکی کرتے, لوگ گورنریاں پکی کرتے رہے, لوگ گڈ بک میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو شاباشیاں دیتے رہے, جشن ہوتا رہا. سب سے پہلے ایک شخص نے امام حسین کا قافلہ روکا تھا, اس کا نام حور بن یزید تھا. سب سے پہلے اس نے روکا تھا, وہ ایک لشکر کا سپہ سالار تھا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ پڑھا نا تو حور یزیدی فوج میں تھا, واپس گیا اور عبید اللہ ابن زیاد سے جا کے کہنے لگا, یا جو بھی وہاں لوگ موجود تھے یزیدی فوج کے, ان سے کہنے لگا تم نے تو کہا تھا کہ صرف راستہ روکنا ہے, تم نے تو کہا تھا کہ صرف ان سے کچھ منوانا ہے, تم نے تو جب مجھے بھیجا تھا تو کہا تھا کہ بس تھوڑے معاملات ہیں,
ओए सच बताओ, नबी के नवासे को शहीद करोगे? तुमने तलवारें निकाल ली है, नेज़े निकाल लिए हैं, तीर निकल आए हैं, तैयारी मुकम्मल है। मुझे सच बताओ, क्या हुसैन इब्ने अली की गर्दन पर खंजर चलाने लगे हो? सैयदा फातिमा का जिगर पारा शहीद होगा? क्या यह खबर सच है? यूं होगा? तो कहने लगे हां, यही हुक्म है हमें, यही तैयारी है, यही प्रोग्राम है, यही प्लान है, यही होगा। कहने लगा मैं और आप तो मदीने वाले रसूल का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या महबूब के नवासे को ज़िबा करोगे? जनाब अली अकबर को, जिनका चेहरा रसूल पाक से मिलता है, हजरत कासिम बिन हसन को, जनाब अली के बेटों अब्बास बिन अली को, हजरत अली के बेटे अबू बकर बिन अली को, हजरत अली के बेटे उमर बिन अली को, हजरत अली के बेटे ये भी 3 करबला में मौजूद, हजरत उस्मान इब्ने अली को, इनको शहीद करोगे? ने कहा हाँ, तैयारी हो गई है। तो सबके जमीर मुर्दा नहीं होते। हाँ, बड़ी बड़ी सख्त जगहों पे फूल उगते हैं। हुर ने जब इनसे कहा कि तुम्हारा पक्का इरादा है? कहा पक्का इरादा है। तो उसने कहा ये ज़रा पकड़ो, ये ओहदा पकड़ो, मुझे तुम्हारा दिया हुआ ओहदा नहीं चाहिए, हुसैन के नाना की दी हुई जन्नत दरकार है, ये रखो अपने पास, मुझे तुम्हारा। एड़ी लगाई उसने और दौड़ा और इमाम हुसैन के कदमों में गया। कहने लगा हुजूर, मैं मुजरिम हूं, मैं खताकार हूं, मैंने सबसे पहले आपको रोका था और मुझे कसम है अल्लाह की, मैं जानता नहीं था इनका इरादा क्या है। हुजूर, भूल गया, गलती कर बैठा, ये अंधे होंगे, इनकी आंखों में पट्टी बंदी होगी, और मुझे तो पता है ना कि दुनिया को फिर मोहम्मद का नवासा न मिलेगा, मुझे खबर है। अगर माफी मांगू तो माफ कर दोगे? पहला मुजरिम हूं, मैंने रोका है, अगर आ जाऊं तो कबूल कर लोगे? ये ज़रफ, ये हौसले, ये तवानाइयां अगर हैं तो सैयदा फातिमा के दूध में है, ये शेर खुदा की तरबियत में है, ये महबूब ने जो उनकी जुबानों को चूसा तो उस करम में है। हजरत इमाम हुसैन ने उठ के सीना यूं चौड़ा किया, हाथ फैलाए, फरमाया आजा, लग जाना मेरे सीने के साथ, तू आ जाना, तूने देर की, हम तो पहले से मुंतजिर थे, तू आ जा, तेरी सारी माफ है। हुर के मुकद्दर जागे, इमाम अली मकाम के लश्कर में शामिल हुआ। बाज ने लिखा है जो लोग इब्तदा में शहीद हुए इमाम हुसैन की तरफ से, उनमें हुर शामिल। खुदारा, कुछ ख्वाहिशात, कुछ नफसानी बातें छोड़ दो, सारा दिन अपने आप को ही मनवाते रहना। अपनी जिद के सामने लोग बड़े बड़े इदारे तबाह कर देते, बड़ी बड़ी जमातें तबाह हो गई, बड़े बड़े आस्ताने खैर के टूट गए, लेकिन हमारी अना, हमारी जिद, हमारा तकब्बुर, हमारी अपने लिए ख्वाहिशात ये खत्म ना हो सकी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को जिन लोगों ने शहीद किया, उन्हें हुजूर का खून नजर नहीं आया, नफ्स की ख्वाहिशें नजर आई।